پہلے تو میں اور ہماری باقی ساری ٹیم آپ کا بہت ممنون ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا. تو سر جیسے کہ آج آپ کو بلایا گیا تو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ نے جیسے کہ آپ بتا رہے تھے 25 سے 26 سال ہو گئے 27 ایئرس آلموسٹ اپنی ڈائبٹیز کو مینیج کرتے ہوئے. تو اس سفر کے بارے میں ہم آپ کے جاننا چاہیں گے کہ کیسے اس سفر کا آغاز ہوا جب پتہ چلا اور کس طرح سے آپ اس کو لے کے چلے. میں اپنی نارمل لائف گزار رہا تھا تو مجھے کچھ ایکسیسو یورینیشن کچھ ہو گئی. تو مجھے فیل ہوا تھا کہ میں جتنا پانی پیتا ہوں یہ کہیں اس سے ڈبل ٹرپل پانی جو ہے نا وہ آ رہا ہے, یورینیشن زیادہ ہو رہی ہے جبکہ پہلے ایسے نہیں ہوتی تھی. میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی, اس نے کہا یار جون جولائی کا مہینہ ہے تو گرمی کافی ہے تو اس لیے گرمی شرمی ہوگی تو روح افزا کی بوتل لاؤ اور وہ پیو. تو میں اس کے کہنے کے اوپر 2 بوتلیں لے آیا روح افزا کی بڑی اور ان میں چینی ملا کے جگوں کے جگ میں پینا شروع کیے. تو اس سے مجھے فائدہ کیا ہونا تھا بلکہ نقصان ہی ہونا تھا. تو میں نے وکیل کے پاس گیا تو وہ مجھے اور ہی کچھ چکر بتا رہا تھا تو اس نے بھی پیسے جیسے لیے تو مجھے دوائیاں شوائیاں دی تو میں گھر آ گیا, لیکن اس نے مجھے شوگر نہیں بتائی. پھر اس کے بعد وہ جس بندے کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے تو وہ تو ڈھونڈتا ہے, کوئی دیواروں سے بھی پوچھتا ہے یار مجھے یہ تکلیف ہے. تو پھر میں نے کسی سے بات کی, نے کہا یار تم لیبارٹری میں اپنا یورین ٹیسٹ کرو. میں وہاں گیا, میں نے پیشاب ٹیسٹ کرایا تو انہوں نے مجھے وہ جس طرح وہ کرتے ہیں گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ میٹھا پلا کے گلوکوز کا وہ چیک کیا. انہوں نے کہا جی آپ کو تو شوگر ہے. تو میں نے کہا اچھا. تو میں نے اس سے پوچھا یار شوگر تو کیا ہوتا ہے کہ کیا مسئلہ, مجھے تو نہیں پتا کہ شوگر کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں آپ خود ہی تو آئے ہیں ہمارے پاس, مجھے پیشاب زیادہ آتا ہے, یہی ہوتا ہے شوگر والے کو پیشاب زیادہ آتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو پھر میں آ گیا کیونکہ وہ تو لیب والے تھے, وہ ڈاکٹر تھوڑے تھے, انہوں نے تو پیسے لینے تھے, مجھے رزلٹ دینا تھا اور یہی کہنا تھا. میں آ گیا. پھر میں نے اس سے بات کی, اس سے بات کی, ادھر سے بات کی, آپ مجھے شوگر ہوگی. جس سے بات کرتا وہ مجھے ایک نئی کہانی سنا دیتا, ڈسکس کرتا یار ہے تو بڑی خطرناک بیماری ہے تو جی وہ سارے فلانے بندے سی وہ تو فوت ہو گیا سی, فلانے نے ہوا فلانے نے ہوا. تو میں ڈرتا بھی رہا, سہمتا بھی رہا. میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں کدھر سے مسئلہ ہو. تو پھر وہ میں نے ڈاکٹر سے بات کی تو اس نے کہا کہ ہاں یار یہ تو تمہیں ڈائبٹیز ہے تو اس کا علاج کوئی نہیں ہے, بس سیر شیر کرو اور میٹھا شیٹھا جو ہے نا اس کو اوائڈ کرو. لیکن سیر سور میں خوب کرتا, ٹکا کے کرتا. مجھے پتہ نہیں تھا کہ سیر ضرورت سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو یہ میری بیوقوفی تھی, میں ضرورت سے زیادہ سیر کرتا تھا, مثلاً 2 2.5 گھنٹے. پھر ایک بندے نے مجھے کہا کہ یار وہ حکیمی تھا, اس نے کہا یار یہ جو نیم کا درخت ہے نا یہ بڑی زبردست چیز ہے یہ ڈائبٹیز کے لیے. اس کے پتے تارو اور اس کے پتوں کو دھو کے نا 5-7 پتے جو ہے منہ میں رکھو اور ان کو چیو کرو, چباؤ اور اس کو نکل جاؤ. اور میں نے کہا اچھا. تو وہ پھر میں نے درخت ڈھونڈا ایک, تو وہ کافی اونچا تھا. تو میں نے کہا یار یہ میں اس کے اوپر چڑھوں گا, میں شریف آدمی ہوں, لوگ میری عزت کرتے ہوتے ہیں, یہ درخت کے اوپر چڑھا ہوا ہے تو اس لیے میری ضرورت ہے کہ میں اس کے پتے اتاروں. پھر میں نے کہا چلو اس طرح کرتا ہوں, صبح فجر کی نماز سے تھوڑا پہلے اٹھوں گا, جب لوگ ادھر نہیں ہوں گے تو درخت کے اوپر چڑھوں گا, اوپر سے پتے اتاروں گا ٹانی شانی تو کر لے آؤں. جب میں درخت چڑھا تو چڑھ تو میں گیا, لیکن اترتے وقت میرا پاؤں پھسلا, میں گر گیا. مجھے چھوٹے چھوٹے کافی لگی. تو پتے تو میں لے آیا لیکن ساتھ وہ زخمی بھی ہو گیا. میرے ذہن میں نہیں آیا تھا. بہرحال وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے جو ابھی میں سوچتا ہوں کہ وہ بڑی عجیب و غریب کرتے گی اور بڑی مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے ایسی رکھتی, کیونکہ یہ باقاعدہ ایک بیماری ہے اور اس کا باقاعدہ علاج ہے, لائف سٹائل ہے, اس کا ایک باقاعدہ اپنے ایٹیچیوڈس ہیں اور ایک اپنا اس کا پروٹوکول ہے. تو جب 96 میں یہ بلڈنگ بلاک صاحب نے خریدی, 95 میں خریدی تھی, تو 96 میں اس کو ہاسپٹل کی شیپ دی, ڈپ کی, اور پہلا سیمینار انہوں نے ہالیڈیز ان ہوٹل میں کیا, اخباروں میں آیا. تو میں نے کہا یار یہ تو پہلا ہاسپٹل ہے جو شوگر کے مریضوں کے لیے ہے اور یہاں ذیابیطس کا علاج ہوگا. تو پہلے تو یہ ہاسپٹل نہیں تھا, نہ صرف لاہور میں, پورے پاکستان میں نہیں تھا. وہ
تو چلیں جا کر سیمینار اٹینڈ کرتے ہیں. سیمینار اٹینڈ کیا, ڈاکٹر صاحب تھے اور ان کے ساتھ اور بھی 2-3 بندے تھے. ایجوکیشن بہت زیادہ دیتے تھے, ہفتے میں 2 دن اس کی ایجوکیشن ہوتی تھی, اوپر سیمینار ہوتے تھے. ڈاکٹر صاحب خود بڑا انٹرسٹ لیتے تھے, 2-2 ڈھائی گھنٹے وہ ایک بندے میں انڈیویجول میں بک کافی لے کر وہ بہت ایجوکیشن دیتے تھے. بڑے پمفلٹ, بڑے بروشر, بڑے پیپرز, بکس. پھر بعد میں ایک شوگر کا نیوز پیپر, اس کا نام بھی شوگر تھا, وہ بھی پرنٹ ہونا شروع ہو گیا. تو پھر ہم وہ پڑھتے تھے, اس سے ہمیں بڑا مفاد ملا. وہ جو اخبار تھا وہ بڑی زبردست چیز تھی. اس میں اس کے علاوہ اور بھی ماریوں کا بھی ذکر ہوتا تھا. پھر سیلیبریٹیز ہوتی تھی, جا کر ان کو وزٹ کرتے تھے. کبھی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پرنسپل ہیں افتخار صاحب, کبھی کوئی فلمی اداکار محمد علی ہیں, ان کے بھی انٹرویو یہ وہ. تو پھر وہ کافی پاپولر تھا اخبار. اچھا سر, جب ایک سوال کرنا چاہوں گی, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پچھلے 27 سال سے آپ اس بیماری کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کرتے چلے گئے. بہت سے بیچ میں لوگوں نے آپ کو کہا کہ ختم نہیں ہو سکتی, لے کے جائے گی, پر آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ اس کو جڑ سے ختم کرنا ہے. تو سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنے بلڈ شوگر لیول کو کیسے دیکھتے تھے؟ شوگر لیول ہے اس کو کیسے مانیٹر کرتے, کیونکہ اب تو جدید دور ہے, جدید اس وقت یہ گلوکومیٹر وغیرہ تو نہیں تھے. جی جی. تو ڈاکٹر رات بھی یہی بتاتے تھے, اور ڈاکٹر صداقت صاحب نے یہی بتایا کہ ایک سولوشن ہوتا تھا, اس کا نام تھا بینڈکس سولوشن. وہ نیلے سے رنگ کا, وہ پونڈ کی بوتل ملتی تھی, 450 ml کی باٹل. تو وہ اس کو لے کر ایک ٹیوب میں ڈالتے تھے ہم, 5 ملی گرام. تو اس میں ڈراپر کے ساتھ 8 ڈراپس یورین کے ڈالتے تھے, اور پھر اسپرٹ لیمپ ہوتا تھا, اس کو جلا کر اس کے اوپر باقاعدہ اس کے ساتھ ایک ہوتی سی اس کا فریم سا بنا ہوا, تو اس کو ٹیوب کو گرم کرتے تھے. وہ اپنا رنگ تبدیل کرتی تھی, وہ رنگ کا ایک چارٹ ہوتا تھا, اس کے ساتھ ملاتے تھے, اور پتہ چلتا تھا کہ نیگیٹو ہے, نارمل ہے, اتنے ہیں, اتنی ہیں, اتنی ہیں. وہ بنی ہوئی تھی, اس سے دیکھتے تھے. اور وہ بڑا پرابلم فل تھا ہمارے لیے, کیونکہ وہ میں نے اپنے واش روم میں رکھا ہوا تھا, تو میں اس کو چھپاتا ہی کرتا تھا. تو پہلے تو میں نے اپنی وائف کو ہی نہیں بتایا کہ مجھے شوگر ہے. میں کہہ رہا تھا کہ یار کہیں یہ چھوڑ کے نہ چلی جائے. تو آپ نے کتنا عرصہ سے چھپایا؟ میرا خیال ہے کوئی 3 سال چھپایا. ہاں جی. تو یہی پہ میرا سوال ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے 3 سال تک اپنی فیملی کو نہیں بتایا, اور اس کے بعد جیسے جیسے ایجوکیشن ملنا شروع ہوئی, پھر آپ نے کمپیئر کرنا شروع کیا. لیکن اتنا سارا عرصہ, کیونکہ کافی ٹائم پیریڈ بیچ میں آ گیا, تو اس دوران پھر کس طرح سے, کیونکہ جب کسی کو پتہ چلتا ہے جس کو ذائبٹیز ہو گئی ہے, ڈائبٹیز ہو گئی ہے, تو ایک دھچکا سا, ایک صدمہ سا لگتا ہے, وہ مجھے ہو گئی ہے, ایک دکھ میں, ایک تکلیف میں چلے جاتے ہیں. تو اس سے کس طرح آپ باہر نکلے, کس طرح اس کو مینیج کیا؟ وہ جی ایک تو پرابلم یہ تھا نا کہ دھچکا تو واقعی لگا, مطلب کہ کوئی خوشی والی خبر تو کسی کے لیے بھی نہیں ہوتی. دکھ تو ہوتا ہے, تکلیف تو ہوتا ہے, تو دھچکا تو ہر آدمی کو لگتا ہے. اس کے لیے پرابلم سب سے بڑا یہ تھا کہ جو میں نے یہ کیا, اور مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, کہ مجھے لوگوں سے چھپانا نہیں چاہیے تھا. تو جو میں چھپاتا تھا وہ ایک مجھے اور اس کے لیے انرجی چاہیے تھی. میں دل میرا چاہ رہا ہے کوک پینے کو, تو میں کہتا نہیں یار رہنے کو. تو اس کے ساتھ مجھے اندر بہت فیل ہوتا تھا کہ یار یہ کہ جائے دفعہ ہو تو میں یہ پی لوں. اس کے سامنے میں نہیں پینا چاہتا تھا کہ, اور اس کے سامنے میں پیوں گا تو مجھے اندر سے فیل ہوگا. تو مقصد یہ ہے کہ وہ ایک اپنے ساتھ بھی جنگ لڑنی پڑتی تھی, اور ناجائز جنگ. تو ایلیویٹڈ اسٹریس لیولز کے ساتھ ساتھ آپ کے ایکسپیرئنس میں اور کون سے ایلیمنٹس ہیں جن کی وجہ سے اچھی ڈائٹ کے باوجود بلڈ شوگر لیولز قابو میں نہیں آتے؟ کیونکہ بہت سے مریض اپنے ڈاکٹر کی ہدایات پر پوری طرح عمل نہیں کر پاتے. مثلاً بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ڈاکٹر نے 5 دن کے لیے گلے کے انفیکشن کے لیے دوائی دی ہے, اور تیسرے یا چوتھے دن انہیں اپنا گلا بہتر محسوس ہو رہا ہے, تو اب مزید دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے, اور دوائی چھوڑ کے وہ دقت کا شکار ہو سکتے ہیں. تو ڈاکٹر کی بات پر پورا عمل کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے, ذرا اس پر بھی بات کیجیے. دراصل ڈاکٹر حضرات تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرا پیشنٹ ہے, میں نے صرف فیس لی ہے, اور ان کو بڑا اس چیز کا فکر ہوتا ہے کہ اس آدمی جس کا میں علاج کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہو, اور یہ خوش جائے, اور جب خوش جائے گا تو 10 بندوں کو بتائے گا, تو میری بھی رسپیکٹ ہوگی. تو اس لیے وہ ڈاکٹر جو باتیں بتاتے ہیں وہ باتیں تو بالکل 100% ٹھیک ہیں, اور اگر ان پر عمل کیا جائے تو آدمی کو بہت فائدہ ہوتا ہے, اور ٹھیک ٹھاک فائدہ ہوتا ہے.
لیکن وہ دوسری دائیں بائیں سے مت سنی ہوتی ہیں یار یہ دوائیاں بڑی گرم ہوتی ہیں, یار ان کے سائڈ افیکٹ بڑے ہوتے ہیں, اب یہ اینٹی بایوٹک ہے, اب گلا تو ٹھیک ہو گیا ہے تو کہ اس کو خام خواہ 5 دن لیتے رہیں, یہ اور مسئلے پیدا کرے گی یار یہ. اس لیے پھر وہ لوگوں کی سنی سنائی باتیں جو کانوں میں آتی ہیں اس سے آدمی مس گائیڈ ہو جاتا ہے, لیکن ہونا نہیں چاہیے. اگر وہ مثلا ڈاکٹر نے 5 دن کے لیے دوائی دی ہے تو اینٹی بایوٹک ہے تو اس کو لیں اور مکمل طور پہ بیکٹیریا ختم ہو جائے اور آئندہ آپ 1 سال 2 سال ٹھیک رہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ لوگوں کی باتیں سن کے دوائی کو بیچ میں چھوڑ دینا یا کہنا کہ ڈاکٹر کی یہ بات تو ٹھیک ہے, یہ یار مجھے وارہ نہیں کھاتی. یہ ایٹیچیوڈ جو پیشنٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ نہ جاننے سے لے کر جاننے تک کی جرنی میں آپ کے لیے تھرو آؤٹ آسانیاں پیدا ہوتی رہی. آپ کی بات سے تو ایسا تاثر مل رہا ہے کہ نہ جاننے سے جاننے تک اور پھر آپ مزید بھی لرننگ میں رہتے ہیں. آپ کی بات سے یہ تاثر بھی ملا کہ ڈائبٹیز یا بلڈ پریشر یا اس طرح کی بیماریاں جو بھی ہیں اس میں اپنی سیکلوژن یا تنہائی میں جانے سے نہیں بلکہ لوگوں سے بات چیت کرنے, اپنے مولد سے رائے لینے اور گروپ فارمیٹ میں اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً مشاورت کرنے سے بھی کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہاں جی, بہت فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ جب میں اس بیماری کو چھپاتا تھا تو پتہ نہیں مجھے میری فیلنگ کیوں ہوتی تھی کہ یار مجھ میں ایک بہت بڑا نقص ہے اور لوگوں میں نہیں ہے اور مجھ میں ہے, اور میں وہ نقص کو بھی چھپاتا تھا. یہ یار میری وائف کو پتہ چل گیا کہ مجھے شوگر ہے تو کہے گی کہ لو ابھی شادی ہوئی کو 8-7-8 مہینے ہوئے ہیں تو اس کو شوگر ہو گیا ہے تو پتہ نہیں وہ کیا فیل کرے. پھر میں نے اس کو جب بتایا تو میں نے کہا اس کو قسم دی کہ تم نے اپنی امی ابو کو نہیں بتانا, کسی کو نہیں بتا. اب اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گی. تو پھر اس طریقے سے وہ مجھے بڑی محنت کرنی پڑتی تھی چھپانے کے لیے. تو پھر جب مجھے پتہ چلا کہ یار یہ تو بیماری ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے, میں نے کون سا کوئی غلط کام کیا ہے, تو میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے, میں نے تو کوئی اس سے نہیں کیا کہ جس کے مجھے ہوئی ہے. تو دوسرا ادھر آنے سے سیشن سے پتہ لگا کہ یار یہ تو کمرہ بھرا ہوا ہے, میرے جیسے کافی ہیں اور ہم سارے ایک ہی جیسے ہیں یار, سب جو ان کے ساتھ ہوگا ہمارے ساتھ بھی ہوگا, ٹھیک ہے یار, پھر کیا ہے, کٹھے ہی ہیں نا سارے. اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھنے سے جو معاون ہو سکتے ہیں ڈائبٹیز کے مسئلے میں نمٹنے کے لیے, اس کے علاوہ اور کیا کیا چینجز آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں کی جائیں تو ڈائبٹیز کو مینیج کرنے کے گول میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں؟ مثلا ایک تو آپ نے بتا دیا, بلکہ آپ نے 2-3 بتا دیا. آپ نے لرننگ کی اہمیت کو بتایا, آپ نے اپنے ارد گرد کنسلٹ کرنا, اپنے مولد سے کنسلٹ کرنا یعنی کہ ایکسپرٹیز سیکھنا, اسکل لینا, اس پر بات کی. اسے پرسنل ابیلٹی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی اسکل پر کام کیا جس سے آپ کی جو اسکل بڑھتی چلی گئی, آپ کا ڈائبٹیز کا کنٹرول بھی اتنا ہی مستحکم ہوتا چلا گیا. جی پھر آپ نے ایک اور فائدہ مند کمپوننٹ کی طرف اشارہ کیا کہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ رہنے سے جو اس مسئلے میں ہیں اور کامیابی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. کچھ اس بات پر بھی روشنی ڈالیے, کچھ یہ بھی بتائیے کہ کیا اپنے ارد گرد جس حد تک ممکن ہو سکے خاص ماحول کریٹ کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے. مثلا اب یہ میز ہے ہمارے سامنے ہے, یہ ٹیبل ہے, اس پر میرے فیوریٹ بسکٹس نہیں پڑے ہوئے ہیں, لیکن اگر پڑے ہوتے تو ہو سکتا ہے میں آپ سے بات کرتے ہوئے آپ کو بھی کھلاتا, آپ کو بھی کھلاتا, آپ کو بھی دیتا, خود بھی کھا جاتا. تو کیا اپنے امیڈیٹ ماحول میں بھی کچھ چینجز کرنے سے آپ کو کامیابی کی طرف جانے میں آسانی ہوتی ہے کہ کچن میں کیا چیزیں کیسے رکھی ہیں, فریج کھولیں تو کیا جنت کا سما نظر آتا ہے, یا یہ کہ ضرورت کے مطابق کھانے پینے کی چیزیں, یہ نہیں کہ وافر مقدار میں. کیونکہ میں آپ ہم چونکہ اپنے معاشرے سے جڑے ہوئے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایسی سوچیں اور پیراڈائمز بھی ان کا بھی سامنا ہے جس میں نے اگر آپ کی آؤ بھگت کرنی ہے تو اس کا ایک بڑا طریقہ جو میں نے تو اپنی پیدائش کے بعد سے ہی رواج میں دیکھا وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کھانا کھلایا جائے. مثلا میرے ایسے دوست بھی ہیں جو جب تک مجھے ناک تک کھانے سے نہ بھر دیں ان کے خیال میں میری توازن نہیں ہوتی, حالانکہ میں ان کے پاس ان کے لیے جاتا ہوں. کلچر ہے نا جی,
وہ ان کو کھلا کر بھی خوشی ہوتی ہے کہ یار، اور ہمارا کلچر ہی ہے نا، ہم جب جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بھی ہوتا ہے ہم جائیں گے، وہ ہماری خدمت کریں گے، جب وہ آتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، ہمیں ان کی خدمت کر کے خوشی ہوتی ہے. تو ہمارا یہ کلچر ہی ہے. کوئی اس طرح کا کہ ہم کسی کے گھر جائیں وہ میں چائے والے نہ پوچھے، کوئی آئی ڈی نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں یار یہ کس طرح کے بندے ہیں، ہماری کوئی عزت ہی نہیں کی. اس کو ہم اپنی عزت بھی سمجھتے اور پھر خوش بھی ہوتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کھا پی کے. سر یہاں پہ ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ اتنے اچھے طریقے سے اپنے ڈائبٹیز کو مینیج کر رہے ہیں، آپ نے بہت اچھی ہمارے سے شیئرنگ بھی کی. تو کچھ ایسے رویے جو جس کو بھی ڈائبٹیز ہو تو وہ ایسے کون سے رویے اختیار کرے جس سے اس کو ہیلپ مل سکے، جس کی وجہ سے وہ اپنی ڈائبٹیز کے مرض کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکے؟ ایسے کوئی سنہری اصول آپ نے بنائے ہوں، کوئی ایسے رویے کا انتخاب کیا؟ میڈم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بندے کو اس کا اٹھنا بیٹھنا جو ڈائبٹک پرسن ہے پرانے ان میں ہو، اور وہ اس کو پازیٹیولی ہر چیز اچھے طریقے سے بتائیں گے. جو انہوں نے اپنی زندگی میں غلطیاں کی ہیں، جیسے میں نے کی ہیں، بہت ساری غلطیاں کی ہیں، میں کنفیس کرتا ہوں، وہ اس کو بتائیں گے یار یہ میں ایسے کرتا تھا لیکن مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو تم ایسے کرو شروع سے. پھر اس کے بعد زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن گین کرے. مارکیٹ میں کتابیں ہیں، انگلش میں ہیں، اردو میں ہیں. ایک وہ ہیومن ریسورسز سے حاصل کرے نالج، ایک بک سے حاصل کرے، پھر کسی اچھے ادارے میں جائے. جیسے کہ یہ ہے یہاں میں تو حیران ہوں، یہ ڈاکٹر صداقت صاحب پر آپ یقین کریں کہ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے یا لوگ آنا نہیں چاہتے. یہاں ایجوکیشن فری ہے. ابھی انہوں نے کچھ تھوڑے سے چارجز لگائے ہیں، وہ بھی میرے لیے نہیں لگائے انہوں نے، تو ورنہ یہاں تو 15-16 سال سے ایجوکیشن فری ہے. کوئی آئے، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، پانی بھی پیئیں اور آپ کو بہترین باتیں بتاتے ہیں، لیٹسٹ آپ کو نالج دیتے ہیں، آپ لکھیں بھی. تو میں اور ڈاکٹر صاحب کو بتایا تو میں لکھتا رہتا. اور میں جب میں گھر میں ابھی میں اگر آپ کو اپنی ڈائریاں دے رہا ہوں، ڈائری میں 100 روپے کی ڈائری لیتا تھا گھر جا کر، اس کو اوپر لکھ دیتا تھا انگریزی میں یا اردو میں. تو میں آپ کو دوں تو آپ حیران ہو جائے، آپ مجھے وہ واپس نہیں دیں گے. میں نے ایک دو بندوں کو دیا، انہوں نے فوٹو اسٹیٹ کر لی. وہ ڈاکٹر صداقت صاحب کا اور بے شمار دوسرے ڈاکٹر ہوتے تھے، ان کا دیا ہوا علم ہے. اور ابھی بھی میں ان کو پڑھتا ہوں نا، گو تھرو جاتا ہوں تو مجھے بہت نازگی ہوتا ہے. اور بڑی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو عام MBBS ڈاکٹروں کو نہیں پتا ہوتی. تو اس لیے ایجوکیشن از دی بیسٹ ٹریٹمنٹ آف ڈائبٹیز. ایجوکیشن آپ بک سے لے لیں، ان بندوں سے نالج لے لیں، ان بندوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، انہیں پوچھیں اور ڈینائل میں نہ جائیں، مکرے نہیں. جس دن ہو گئی رولا پا دیں جی میں نے شوگر ہو گئی جی پا دی، کہ جو کرنا جی میرا کر رہے ہیں. اسی تو ایویں چھپاندے رہے ہیں، بوڑھی کو چھپاندے رہے ہیں، سوہرے کو چھپاندے رہے ہیں، اپنے آپ کو چھپاندے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. نہیں یار کل ہی کسی آج نہیں گئی، کس طرح ہو سکتا ہے کل ہی کی نہیں. وہ اس کر کے یہ ہماری ساری غلطیاں تھیں جو ہم نے، پر اللہ تعالیٰ نے 3 سال کے بعد ہی مجھے ہوش آ گئی کہ یہ کام غلط ہے، اور کھل کھلا کے اس کا علاج کرو، لائف سٹائل بدلو. کوشش کرنے سے کامیابی مل ہی جاتی ہے. خالد صاحب آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اس کے ساتھ گفتگو کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ کسی نشست میں مزید اسی ڈائریکشن میں بات چیت کریں. ٹھیک ہے، Thank you so much.